لوکل گورنمنٹ سسٹم. کسی بھی قوم میں اگر آپ نے ترقی دیکھنی ہو تو اس کی آپ لوکل گورنمنٹ کو دیکھیں, لوکل گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو دیکھیں, کتنا مضبوط ہے, کتنا با اختیار ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت عوام کو بے اختیار کرنے میں کیا کیا حربے نہیں استعمال کرتی. پنجاب میں نچلی سطح پر عوام کو کے مسائل کے حل کے لیے جو حکومتوں کا قیام ہے اس کو کس طرح سے روکا جا رہا ہے, حکومتوں کے قیام کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے, کس طرح سے غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقے سے ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عوام کے پاس اختیار نہ آ جائے. پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ پاور صرف اور صرف چند ہاتھوں تک محدود ہو جائے, اپنی سیاسی مفادات کے لیے ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں. اسی میں سے ایک کڑی یہ بلدیاتی ایکٹ ہے جو اب آیا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب میں 2015 کے بعد ایک بار بھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے. اسی دوران ہوتا کیا ہے, تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے اور چلی جاتی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے جس میں پہلے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, اس کے علاوہ پھر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, اس کے بعد پھر پی ڈی ایم 2 کی اب حکومت آتی ہے اور اس میں دوبارہ سے پی ایم ایل این کی طرف سے چیف منسٹر آ جاتی ہے. اس دوران اوپر کی سطح پر جو جنرل انتخابات ہیں, جو عام الیکشنز ہیں, وہ 2 بار ہو جاتے ہیں, لیکن بلدیاتی انتخابات کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اسے سمجھ میں کیا بات آتی ہے؟ اسے سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ پنجاب حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ عوام کے پاس طاقت آ جائے, عوام کے مسائل جو ہیں براہ راست حل ہوں. اگر یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کیسے عوامی نمائندے عوام کے درمیان جو رہتے ہیں وہیں سے لیڈرشپ تیار ہو جائے گی. لیڈرشپ تیار ہوگی, عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی, عوام کے مسائل براہ راست سنے جائیں گے, ان کو حل کیا جائے گا اور صوبائی حکومتوں کا کنٹرول محدود ہو جائے گا. کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو نچلی سطح کے کام ہے یہ ایم پی ایز اور ایم این اے کریں. ان کا کام تو پالیسیز بنانا ہے, جبکہ یہ صرف اور صرف پاور کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں, اختیارات کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک عوامی مسائل ہیں اور ذاتی تشہیر ہے. ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ, ان کو ذاتی تشہیر سے بہت لگاؤ ہے. ہم دیکھتے ہیں آئے دن کو ایسے پروجیکٹس لے آتی ہیں جس کے ذریعے سے ان کی تشہیر ہو جائے. عوام کے جو اصل مسائل ہیں اس اسٹرکچر کے ذریعے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی حکومت آ جائے, اگر وہ اسٹرکچر تعمیر ہو جائے گا, اگر بلدیاتی نمائندے مضبوط ہو جائیں گے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم اس کا اسٹرکچر مضبوط ہو جائے گا تو مسائل کا حل خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ہماری گورنمنٹ, ہماری پنجاب حکومت صرف اور صرف اس کو ذاتی تشہیر کی لت لگ گئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پنجاب حکومت کس طرح سے پبلسٹی کی دوڑ میں, اب پنجاب کی 13 کروڑ عوام بڑے مشکلات سے دو چار ہیں. جو فساد بنا دیے گئے ہیں وہی ہماری نظر جاتی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ عوام جو ہیں کس طرح سے پس رہے ہیں, کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو لوکل لیول پر موجود ہیں. پھر بلدیاتی ایکٹ آ جاتا ہے جس میں جو کہ غیر آئینی اور غیر جمہوری چیز ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک غیر جماعتی الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں. اسی لیے اس ایکٹ کو غیر جمہوری اور غیر آئینی قرار دیتے ہیں, اور یہ اصل مقامی حکومتوں, لوکل گورنمنٹ کی جو ایسنس ہے, جو اسپرٹ ہے, اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے یہ عوام دشمن ہے اور ایک کالا قانون. اچھا, پنجاب حکومت کا طاقت کے ایوانوں میں بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے کر دینے کا کوئی حق نہیں بنتا. عوام کو اپنے جائز اختیارات کو استعمال کرنا ہے اور پرامن مزاحمت کرنی ہے, سڑکوں پر آنا ہے. اور اب ریفرینڈم انشاءاللہ تعالی 15 جنوری کو ہونے جا رہا ہے تو اس میں حصہ لینا. آپ نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے, آپ نے اپنے مسائل کے لیے آواز بلند کرنی ہے. جماعت اسلامی عوام سے اپیل کرتی ہے, عوامی جماعت ہے, آپ لوگوں کے ارد گرد موجود ہے, آپ جیسے لوگ موجود ہیں, وہ آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ با اختیار ہو جائیں, عوام جو ہے وہ با اختیار ہو جائے, تو اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں, عوامی مسائل کے حل کے لیے آواز بلند کریں. کیونکہ لوکل گورنمنٹس اگر با اختیار ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے ہم اس پنجاب کا ایک ایسا سٹرکچر بنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کی مثالیں آئندہ دی جائیں گی. 15 جنوری کو نکلیے, جماعت اسلامی کے سنگ ریفرینڈم میں حصہ لیجیے, اپنی آواز بلند کیجیے, اپنے حق کی آواز.